سب سے پہلے میں معزز جوری سے اجازت لینا چاہوں گا کہ وہ مجھے اجازت عنایت فرمائیں، میں اپنی قرارداد کے حق میں دلائل پیش کر سکوں. اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. زینت مسند صدارت، ارباب علم و دانش، منصب قضا پر فائز معزز ججز کرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پہلے موصوف آئے اور میری قرارداد کے خلاف اس کے رد میں دلائل دینے کی ناکام کوشش کرتے رہے. میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں. اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں. مجھ کو سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. عالی وقار ابو البشر سے لے کر سید البشر تک جتنے انبیاء اور رسل آئے، ہر ایک نے اللہ کا پیغام اپنے پیروکاروں تک پہنچایا اور یہ درس دیا، کسی کا عیب دیکھو تو پردہ پوشی کرو. لیکن افسوس، صد افسوس، اسی میڈیا نے ہماری اخلاقی خصلت کو تار تار کر دیا. جناب والا، جب میں غربت سے بلکتے لوگوں کو گھر میں چھپے دیکھتا ہوں کہ اگر وہ روڈ پہ جائیں گے ان کے ہاتھ میں راشن کا تھیلا تو مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ان کی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر کے عزت کا جنازہ نکال دیں گے. پھر مجھے کہنا پڑتا ہے سوشل میڈیا نہ تھا بہتر تھی زندگی. عالی وقار، جب میں اپنی عفت ماں، بہن یا بیٹی کو فقط اس وجہ سے خودکشی کرتے دیکھتا ہوں کہ اس کی تصویر یا ویڈیو میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے میڈیا نہ تھا بہتر تھی زندگی. عالی وقار، کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیے، رشتوں میں قربت کا احساس تھا. اولاد، والدین، بہن بھائی مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹا کرتے تھے. لیکن جب سے میڈیا آیا ہے اس نے ہمارے درمیان ایک خلیج حائل کر دی ہے. والدین، اولاد، رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا کر دی ہیں. موصوف کہہ رہے تھے میڈیا نے دور سے ہمارے درمیان رابطہ قائم کیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں دوری تو ختم کی ہے لیکن قرب کو دور کر دیا ہے. عالی وقار، میں بتانا چاہتا ہوں ایک گھر میں، ایک کمرے میں خاندان کے افراد کے درمیان رابطہ نہیں ہے، میں پھر کیسے مانوں کہ رابطہ ختم ہوا؟ میں کہنا چاہتا ہوں، میں اس قرارداد کو اپنے شعر سے واضح کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس سے وہ گزرا، میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے؟ عالی وقار، اسی میڈیا کے ذریعے مس کنسپشن اور مس انفارمیشن ہو رہی ہے. بتایا کچھ جاتا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے. میڈیا تو سراسر ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کام یہی کر رہا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اس کی مثال ہمارے ملک پاکستان میں بلکہ بڑی بڑی NGOs اور استعماری قوتیں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے میڈیا کو بطور ٹول استعمال کرتی ہیں. پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں 8 مارچ کو خواتین کے مارچ میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اسی میڈیا کی پیداوار ہیں. پھر فحاشی، اریانی یہ عالم میں جو پھیلی ہے اسی میڈیا کے ذریعے ہے. عالم تو یہ ہو چکا ہے ایک ٹک ٹاک بنانے والی کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے جبکہ خیر کا کام کرنے والوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں. پھر مجھے کہنا پڑتا ہے میڈیا نہ تھا بہتر تھی زندگی. عالی وقار، جب یہ میڈیا نہ تھا، اگر اس میڈیا کا سٹنٹ نہ ہوتا، پوری دنیا میں پھیلی کرونا وائرس کی یہ ہوا کھڑا نہ ہوتا. عالی وقار، مسجدیں بند ہوئی، حتیٰ کہ کعبے کا طواف روک دیا گیا تو اسی میڈیا کی وجہ سے. خوف و ہراس پھیلا تو اسی میڈیا کی وجہ سے. اگر یہ جب میڈیا نہ تھا، ووٹنگ شفاف ہوتی تھی، میرٹ پر، منصب پر لوگوں کو فائز کیا جاتا تھا.
آج میڈیا جسے چاہتا ہے اس کے سر پہ ہما کا پرندہ بٹھا دیتا ہے. تخت و تاج اسی میڈیا کے ذریعے بنائے اور الٹائے جاتے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں میڈیا نہ تھا بہتر تھی زندگی. عالی وقار آج ہر صاحب شرف اور صاحب اقتدار کی عزت کو اچھالا جاتا ہے تو اسی میڈیا کے ذریعے. عالی وقار قرآن نے میڈیا کے بارے میں مثال دیتا ہوں. قرآن نے کہا شراب کے بارے میں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. فرمایا شراب کا نفع ہوگا لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے کئی گنا زیادہ ہے. اسی طرح میڈیا کے کچھ فوائد ہوں گے لیکن اس کے نقصانات اس کے نفع سے کئی گنا زیادہ ہیں. عالی وقار قرآن نے جس دلیل کی بنا پر شراب کی حرمت کے قول کیا ہے میں وہ کر کے میڈیا پر حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا لیکن اس کے خلاف جو ہے اس کے نقصانات بیان کرنا چاہتا ہوں. عالی وقار تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میڈیا نے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے. آج کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو اسی میڈیا کے ذریعے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میڈیا جب نہ تھا بہتر تھی زندگی. والسلام.